أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو یہ زندگی بطور امانت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا، انسان بنایا، ایمان والا بنایا، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد فرمائی ہیں، دوسروں کے حقوق بھی اس کے اوپر لگائے ہیں۔ جس طرح انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سے حقوق اس پر ہوتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے اوپر حق ہوتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے امتیوں کے اوپر حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اوپر دوسرے دیگر انسانوں کے بھی حقوق ہیں۔ انہی حقوق العباد میں سے ایک بڑا حق پڑوسیوں کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور مختلف احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی پڑوسی کے حق کی تاکید فرما رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا حق ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسی اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور قریبی ہمسایہ جو ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، راہگیروں کا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کا تم کو ماتحت بنایا گیا ہے، ان تمام کے حقوق کی رعایت کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں ایک حق تو اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی حقوق ذکر کیے ہیں وہ سارے بندوں کے حقوق ہیں۔ والدین آ گئے، اس کے اندر یتامہ آ گئے، مساکین آ گئے، رشتہ دار آ گئے، پھر پڑوسی کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، ہمسایہ۔ اس لیے پڑوسی کو اگر ہم دیکھیں تو 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو اس کے 3 حق ہو گئے۔
ایک مسلمان ہونے کا حق، پھر رشتہ دار ہونے کا حق، اور پھر پڑوسی ہونے کا حق۔ ایک پڑوسی وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور پڑوس میں رہتا ہے، اس کے دو حق ہو گئے، مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ ایک پڑوسی وہ بھی ہے جو نہ تو ایمان والا ہے نہ رشتہ دار ہے، لیکن پڑوس میں رہتا ہے، ایمان والا نہیں ہے، پڑوسی یہ بھی ہے۔ تینوں کے حقوق ہیں، جس کے حقوق زیادہ ہیں اس کے حقوق کی رعایت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے جو ذہن میں آئے گی بھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اس سے پڑوسی کا کتنا حقوق اور کتنی اہمیت ہے، کتنی تاکید ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ جبرائیل امین میرے پاس اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کو بتلانے کے لیے تشریف لائے، اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کو بتلایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی میراث میں حصہ کس کو ملتا ہے؟ اگر والد فوت ہوئے ہیں تو بیٹوں کو ملے گا، بیٹے فوت ہوئے ہیں تو والدین کو ملے گا، قریبی رشتہ داروں کو حصہ دیا جاتا ہے میراث میں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بتلا رہے ہیں اس کی اہمیت کو کہ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ذکر کیے، اتنے زیادہ ذکر کیے جبرائیل امین نے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید رشتہ داروں کی طرح، قریبی رشتہ داروں کی طرح اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ ایک جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کے نقصان سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کے حق ادا کرنے پر جو فضائل ہیں اور جو اس کے فائدے ہیں، جو ثواب ہے، وہ بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ جن اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ان اعمال کی کوتاہی کرنے پر گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی کوتاہی کرے، نماز چھوڑ دے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے پر ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں اگر کوئی کوتاہی کرے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس پر ثواب اور فضائل، اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، حق تلفی کرے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ سیرت کی کتابوں کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور ان کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کتنا بہترین برتاؤ کیا۔ یعنی پڑوس ہونا تو دور کی بات، ایک انسان ہونا دور کی بات، اگر جانور بھی کوئی ہمسایہ ہے تو اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ جب فتح مصر کے موقع پر، جب ان کا لشکر وہاں سے کوچ کرنے لگا تو جہاں امیر لشکر کا جو خیمہ تھا، دیکھا وہ چونکہ کئی روز تک قیام رہتا ہے، مہینوں بھی ہو جاتے ہیں، تو اس خیمے کے اوپر کسی کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا تھا اور اس میں انڈے بچے اس نے دے دیے تھے۔ تو جب خیمے نکالے گئے، ان کی نگاہ اس پر پڑی تو انہوں نے خادموں کو روک دیا کہ اس خیمے کو نہیں ہٹایا جائے یہاں سے۔ ایک جانور نے، ایک پرندے نے میرے خیمے کے اوپر گھونسلہ بنایا تو اس کا بھی حق ہے میرے اوپر۔ جب ان انڈوں میں سے بچے نکل آئے اور بچے اڑنے لگے
وہاں تک کے لیے ایک خادم کو وہاں متعین کر دیا کہ اس کو اس کے گھونسلے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لشکر وہاں سے چلا گیا، وہ خیمہ وہاں لگا رہا۔ جب واپس لوٹ کر کے وہ آئے تو ان کے اس عمل کی برکت سے پورا شہر اس خیمے کے آس پاس آباد ہو چکا تھا۔ یہ ہمسایہ کے حقوق، ایک جانور جو ہے، جاندار جو ہے، اس کا حق ادا کرنے کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، دیکھا ان کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہیں، اس گھر کے باہر کوئی شخص کھڑا ہے اور گھر کو فروخت کرنے کے لیے، مکان کو بیچنے کے لیے کچھ بات چیت کر رہا ہے خاتون سے، یہ سن رہے ہیں پاس میں کھڑے ہو کر۔ تو خاتون نے کہا کہ میں ضرورت مند تو ہوں، مجھے ضرورت ہے مکان بیچنے کی، لیکن یہ جو عبداللہ جو ہے ان کا پڑوس ایسا ہے کہ میں مکان بیچنا نہیں چاہتی، ایسا پڑوس مجھے ملے گا نہیں پھر دوبارہ۔ حضرت عبداللہ نے یہ ساری گفتگو سنی۔ وہ شخص جب چلا گیا، ان خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی کتنی اولاد ہیں، کتنے بچے ہیں؟ کہ میری 3 لڑکیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں لڑکیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کیا، اور چونکہ والد موجود نہیں تھے، جس طرح سے باپ لڑکوں کے معاملے میں تو اتنا سینسیٹیو نہیں ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں کے رشتے کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ رشتہ تلاش کیا، ان کی رخصتی کری، ان کی ضرورت کا سامان جو دہیز کی شکل میں تھا وہ دیا، اور دینار ایک قیمتی سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، 1,00,000 دینار ہر لڑکی کو انہوں نے دیا، صرف پڑوس ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کو اپنا مکان فروخت کرنا تھا۔ کسی شخص نے آ کر معلوم کیا آپ نے مکان کی قیمت کیا رکھی ہے یہودی سے، تو اس یہودی نے کہا کہ میرے مکان کی قیمت 2,000 دینار ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس خریدار نے کہا کہ یہاں اس ایریے کے اندر تو قیمت 1,000 دینار ہے، آپ 2,000 کیسے مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 1,000 دینار میرے مکان کی اور 1,000 دینار اس پڑوس کی، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا آپ کو۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ہمارے اکابرین کے، ہمارے اسلاف کے، صحابہ کرام کے، جن بزرگوں کا نام لے کر ہم فخر کرتے ہیں، ان کی زندگی کے یہ خوبصورت گلدستے ہیں، یہ خوبصورت حالات ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، بلکہ خود ہمارے گھروں کے اندر جو نا اتفاقیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں اور جو ناچاکیاں ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس کا کما حقہ حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کے اندر اس کی کتنی زیادہ ترغیب دی گئی، کتنا زیادہ اہتمام اس کا بتلایا گیا ہے کہ جب پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ کسی تکلیف کے اندر ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا اپنے پاس سے انتظام کیا جائے، اگر اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کے قرض کا انتظام کیا جائے، اگر قرض کے ادا کرنے میں اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے تو اس کو مہلت دی جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے گھر کے اندر اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے، اگر اس کو کوئی صدمہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی پریشانی اس کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے تو اس کو تسلی دی جائے، اس کو دلاسا دیا جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اگر گھر میں سالن بنایا جائے، گوشت بنایا جائے تو اس میں شوربہ زیادہ کرنے کی تعلیم دی گئی تاکہ وہ پڑوسی کے گھر میں بھیجا جا سکے۔ اگر اپنے گھر کی دیوار بلند کرنی ہے تو پڑوسی کا خیال رکھا جائے، کہیں اس کی روشنی اور اس کی ہوا نہ رک جائے۔ اتنی خوبصورت تعلیمات
اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی لوکل زبان میں بولتے ہیں چرپیٹا. ہم سمجھتے ہیں جس کا چرپیٹا ہے وہی پڑوسی ہے. وہ تو ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ہے، اس کے بعد والا بھی پڑوسی ہے، اس کے بعد والا بھی پڑوسی ہے، 40 مکان دائیں، 40 مکان بائیں، 40 مکان پیچھے اور آگے، یہ سب ہمارا پڑوس ہے. ان سب کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ فضیلت کی چیز ہے. اس سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے خوشگواریاں ہمارے ماحول کے اندر آتی ہیں. آج جب حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو گھر کے اندر بھائی آپس میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی گھر کے اندر بھائی ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. پڑوس کی بات تو بات کی ہے. ایک آخری حدیث جو کہ اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا ہے، کیا ذہنیت دی ہے، وہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ضرورت مند تھا، محتاج تھا، تم نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ تو وراء الورا ہیں، کھانے سے پینے سے ضروریات سے منزہ ہیں، آپ تو پاک صاف ہیں، یہ تو انسانوں کے ضروریات کی چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ تیرا پڑوسی ایک وقت بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو یہ ایسا ہی تھا جیسا تو نے مجھے کھانا کھلایا. تیرا پڑوسی ایک وقت پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا یہ ایسا ہی تھا جیسا تو نے مجھے پانی پلایا. یہ تصور اللہ تعالیٰ نے اور دین نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ یہ معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا دھیان اور ساری چیزوں کا خیال ہمیں کس لیے کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمیں اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے اس سے. کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اور صحابہ اکرام اور بزرگوں کا یہ طرز رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے. اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے. کسی بندے کے ساتھ احسان اس لیے کرنا کہ وہ اس کے بدلے میں ہمارے پر احسان کرے، یہ اخلاص کے منافی ہے. یعنی خالص اللہ کے لیے عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ تو بدلے میں احسان لینے کے لیے عمل ہو رہا ہے. وہ تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے، وہ تو اس کی انسانیت کا تقاضا ہے سامنے والے کا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. تو سامنے والے کے سوچنے کی چیز ہے. جو احسان کرنے والا ہے اس کو یہ نیت نہیں رکھنا ہے کہ میرے احسان کا بدلہ بھی احسان کے ذریعے سے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو معلوم کر کے جانکاری بھی نہیں ہے ہم کو، علم دین کی جانکاری بھی صحیح معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوق نہیں ہے ہمیں صحیح معنی میں، اس کی کمی کا احساس نہیں ہے. ہم خالی وقت میں اگر بیٹھتے بھی ہیں، مختصر سی بات، خالی وقت میں اگر بیٹھتے بھی ہیں موبائل لے کر، تو ہم دیکھیں ہمیں کس چیز کا ذوق ہے، ہم کیا چیز اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی اچھا سا بیان اس میں سرچ کر لیں، موبائل ہی اگر استعمال کرنا ہے، کوئی اچھی سی کلپ اس میں سرچ کر لیں، اس کو دیکھ لیں، تو ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، ہماری معلومات کے اندر اضافہ ہو، عمل کی ہمیں ترغیب ہو. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اشعری قبیلہ ان کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا قبیلے والے. اس کے اندر دیندار لوگ بہت زیادہ تھے اور ان کو وارننگ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ تم دیندار ہو لیکن تمہارے آس پاس کے جو قبیلے ہیں، جو بستیاں ہیں، اس میں بے دینی ہیں، تم ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو، ان کا دھیان کیوں نہیں رکھتے ہو؟
ان کے دین کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، 1 سال کے بعد یہ منظر چینج ہو جانا چاہیے، ان کے اندر دینداری آ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ قبیلہ واپس گیا، 1 سال تک محنت کری، پڑوس کا تھا، پڑوسی کا حق ہے۔ جس طرح سے ابھی دیگر حقوق بتائے گئے، اسی طریقے سے پڑوسی کے بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس بات کا بھی حق ہے پڑوسی کا کہ اگر پڑوسی کے اندر بے دینی ہے اور کسی غلطی کے اندر، کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، تو ہم اچھے انداز میں، مناسب انداز میں اس کو دین کی ترغیب دیں، اچھے عمل کی ترغیب دیں اور دین کی طرف اس کو لانے کی فکر کریں، ہم کوشش کریں۔ اگر پڑوسی کے بچوں کے اندر بے دینی ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تعلیم سے دور ہیں، تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم پڑوسیوں کے بچوں کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر ان کے اندر بد اخلاقی آ رہی ہے، ان کے اندر اگر کوئی بگاڑ آ رہا ہے، ان کے اندر اگر کوئی بری عادتیں آ رہی ہیں، تو اس کی فکر کرنا بھی۔ ایسا نہیں کہ ہم خوش ہیں، ہماری زندگی، ہم نہیں جانتے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہ حقوق پڑوسیوں کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے متعلق کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔